الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم وقال إن أحسن ما زرتم في قبوركم ومساجدكم البياض أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، محترم حضرات، درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ گزشتہ جمعہ کو لباس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ لباس کا مقصد کیا ہے اور کیسا لباس ہمیں پہننا چاہیے کہ لباس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ لباس کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ لباس کے ذریعے سے انسان کی شرمگاہیں چھپتی ہیں، جسم میں جو حصے چھپانے والے ہیں وہ لباس کے ذریعے سے چھپا لیے جاتے ہیں۔ دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتلایا، لباس انسان کی خوبصورتی، حسن و زینت، جمال کا ذریعہ ہے۔ یہ دو چیزیں لباس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، جو لوگ لباس نہیں پہنتے ہیں یا لباس نہ پہننے کی وکالت کرتے ہیں وہ واقعی حیوان و جانور ہیں، اور حیوانی و جانور والی سوچ کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ لباس پہنتے ہیں وہ لباس ان کے شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور جانوروں کے صف سے انسان کو نکال کر کے انسان بناتا ہے، اور اسی کے ساتھ انسان کو لباس خوبصورت بناتا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم، قرآن کا تصور ہے۔ لباس کے سلسلے میں صرف ہم شرمگاہ چھپا لیں یا دیکھنے میں اچھے لگنے لگیں، صرف یہی مطلوب نہیں ہے، بلکہ لباس کے سلسلے میں مطلوب یہ ہے کہ اللہ کو جو لباس پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، وہ لباس ہم اختیار کریں، اور ایسے لباس سے بچیں جس سے اللہ کی ناراضگی اور اطاعت کے مستحق بنتے ہیں۔ اب وہ لباس کون سا ہوگا، کیسا ہوگا؟ جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، جس طرح سے پہنا، وہ سارے لباس اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ جس لباس کے پہننے کی اجازت دی وہ لباس اللہ کی رضا خوشنودی کا ذریعہ ہے، اور جس قسم کے لباس کو پہننے سے منع کیا اس لباس کے پہننے سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر عورتوں کے سلسلے میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، یہ تو چھوٹی جگہ ہے، یہاں ابھی ماحول نہیں بنا، لیکن کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیاں جسم سے چپٹا ہوا کپڑا پہنتی ہیں یا باریک کپڑا پہنتی ہیں، جسم کی نمائش ہوتی ہے باہر، دوپٹہ اوڑھتی ہیں تو بال باہر دکھائی پڑتے ہیں۔ یہ سب روایتیں آئی تھی کہ ان کی اجازت نہیں ہے، منع ہے۔ دوپٹہ ایسا پہنے کہ بال باہر دکھائی پڑے، منع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹے کو پھاڑ کر کے دوسرا موٹا چادر دیا تھا پہننے کے لیے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور جو چپٹا ہوا کپڑا پہنتی ہیں یا جو جسم دکھائی پڑتا کپڑا پہنتی ہیں، ان کے بارے میں روایت آئی تھی کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کاسیات عاریات، یہ لباس پہن کر کے بھی ننگی ہیں، اور یہ ایسی ہیں کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی۔ صرف یہی عورتیں نہیں کہ جو ایسا پہنتی ہیں وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کے بالغ بیٹے، ان کے گھر کے دوسرے لوگ بھی، جس گھر میں خاتون ایسا لباس پہنتی وہ دوسرے لوگ بھی جو اس کے اوپر ذمہ دار تھے وہ بھی اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار کے حقدار بنتے ہیں۔ اس لیے کہیں ایسا لباس ہماری بچیاں پہنیں تو ہم ان کو منع کریں، ان کو روکیں،
ان کو نہیں روکیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ ہمارے پڑوس میں کوئی پہنتا ہے وہاں بھی اخلاق محبت سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ برائی ہمارے گھر میں آئے گی اور ہمارے گھر میں وہ فتنہ شروع ہوگا۔ لباس کے بارے میں باتیں، اور یہ آئی تھی کہ مرد عورت جیسا لباس نہ پہنے، عورت مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنتے ہیں مرد، اور جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں۔ لعنت ہے دونوں کے اوپر، پھٹکار ہے۔ اس لیے عورتوں کا لباس الگ، مردوں کا لباس الگ ہوتا ہے۔ عورتوں کے لباس کے سلسلے میں زینت کے باب میں ہدایت اور حدیث آتی ہے کہ خوشبو کے بارے میں، کہ مرد خوشبو لگائے گا، خوشبو مردوں کے لیے سنت ہے۔ عورتوں کے لیے فرمایا کہ عورتوں کے لیے خوشبو نہیں ہے، عورتوں کی خوشبو رنگ ہے، وہ رنگ اختیار کریں۔ رنگ میں کیا کریں؟ مہندی لگائیں گی، ان کے کپڑے رنگ برنگ ہوں گے، رنگین ہوں گے، تو یہ چیز عورتوں کے لیے سنت بن جائے گی۔ مہندی لگائیں گے سنت، رنگ برنگ کپڑے پہنیں گے سنت۔ مردوں کے لیے یہ رنگ برنگ نہیں ہے، پلین، یا رنگ ان کا بہت ہلکا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ پہ بات آئی تھی کہ ہم رنگوں کے بارے میں بتلائیں گے کہ ہمارے کپڑوں کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ تو کپڑے کے بارے میں بات مکمل ہو جائے۔ کپڑا پہننے کی ممانعت قیمت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ آدمی کی جتنی وسعت ہے، جتنی حیثیت ہے، وسعت اور حیثیت کے مطابق انسان کو کپڑا پہننا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالط اسراف ولا مخیلۃ، کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک اس میں فضول خرچی اور تکبر نہ شامل ہو جائے۔ اترا رہا ہے انسان، اکڑ رہا ہے، دوسرے کی تحقیر کے لیے لباس پہن کر کے چل رہا ہے، تو ایسا نہ ہونے پائے۔ اور پہنو کپڑا، پہننے کی کوئی کتنے بھی قیمت کا پہنو، ممانعت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، وہ سستا کپڑا پہنے ہوئے تھے، دیکھنے میں خراب غریبی والا کپڑا لگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مالی پوزیشن پوچھی کہ تمہارے پاس مالی پوزیشن تمہاری کیا ہے، مال درہم دنانیر ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے پاس بہت سارے درہم دنانیر اور بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، غلام ہیں، جانور ہیں، درہم دنانیر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ فَلْيُرَى أَثْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، جب اللہ نے تم کو مال دیا ہے، تم صاحب حیثیت ہو، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اثر تمہارے اوپر دکھائی پڑے۔ جب انسان مالدار ہوتا ہے، بالکل نارمل انسان ہو، متکبر نہیں، بددین نہیں، پھر بھی مال جب پاس آتا ہے تو انسان کی نظر، انسان کا دماغ، انسان کی سوچ سب کچھ تیز ہو جاتی ہے، اس کے لباس میں اس کا اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو وسعت کے مطابق اچھا لباس اور ٹھیک ٹھاک لباس پہنا کرو، دکھائی پڑے کہ اللہ نے تم کو مال دیا، تم صاحب حیثیت ہو، لیکن یاد رکھیے اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے راجا وغیرہ پہلے ہوتے تھے، روزانہ ایک نیا جوڑا بدلتے تھے، ہیرے موتی سونے چاندی لگے ہوتے ہیں، دوسرے دن اس کو پھینک دیا، دوسرا کپڑا پہنا، تیسرا کپڑا پہنا، اس کو ضائع کرتے رہتے تھے۔ ضائع کرنا نہ پایا جائے، فضول خرچی نہ پائی جائے تو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا یہ حکم ہے۔ کپڑا نہیں ہے اپنے پاس، ایک کپڑا پہن رکھا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ میلہ ہو جائے تو اسی میلے کو نہ پہنے رہیں، بلکہ اس کو صاف کر لیا کریں۔ یہ تو عام حالات میں پہننے کا حکم ہو گیا۔
اگر ہم دوسرے لوگوں کے بیچ میں جائیں، ایک تو مسلمانوں کے بیچ میں رہیں گے اس انداز کا کپڑا پہنیں گے، دوسرے طبقوں کے بیچ میں جائیں تو وہاں کوشش کر کے اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ ہم سفر میں جا رہے ہیں، سفر میں بسوں میں ٹرینوں میں سب اہل ایمان نہیں ہوتے، دوسرے طبقات کے لوگ ہوتے ہیں۔ سفر میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سفر میں جا رہے ہیں، سسرال جائیں گے وہاں بس اسٹینڈ سے پہلے پہنچ کر کے ہم کپڑا بدل لیں گے۔ سفر میں اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے چلنا یہ سنت ہے۔ غیروں کے سامنے بہتر کپڑا پہن کے حاضر ہونا یہ سنت ہے۔ لوگوں نے یہ بات اڑا دی، یہ بات چلا دی کہ مسلمان قوم گندی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری قومیں اچھی ہوتی ہیں، اور ہم یہ سن کر کے مان بھی لیتے ہیں کہ ہاں یار مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں۔ بالکل سفید جھوٹ بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ جو قومیں غلام بن جاتی ہیں اور دوسری قومیں اگر ان پر حاکم بن جائیں تو حاکموں کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ غلام قوموں کو کس طرح سے رسوا اور ذلیل کیا جائے۔ رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے یہ فرضی جھوٹ اور جھوٹی بات، یہ فرضی بات اور جھوٹی بات چلائی جاتی ہے کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو مزدور طبقہ ہے، کسی بھی شہر میں چلے جائیے، مسلمان مزدوروں کو بیٹھا دیجئے، دوسری قوم کے مزدوروں کو بیٹھا دیجئے، سر کی آنکھوں سے دیکھ لے ہوگا کہ کون سی قوم گندی ہوتی ہے اور کون سی قوم صاف ستھری ہوتی ہے۔ سب سے صاف ستھری اگر کوئی قوم دنیا میں ہوتی ہے تو مسلمان قوم ہوتی ہے۔ اپنے ذہن میں بات بیٹھا لیجئے، چونکہ ہم کو لوگ غلام بنانا چاہتے ہیں، غلامی کے پائیدان پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فرضی کہانیاں اور جھوٹی باتیں چلایا کرتے ہیں۔ ہمارے محلوں میں نالیاں نہیں بنتی ہیں، ہمارے محلوں میں سڑکیں نہیں بنتی ہیں، ہمارے محلے میں میونسپلٹی کام نہیں کرتی ہے، صفائی والے کاریہ کرتا نہیں آتے ہیں، تو گندگی کہیں نہ کہیں تو پھینکنا پڑے گا۔ وہ گندگی سڑکوں پر گرتی ہے، دروازے پر گرتی ہے، تو نظر آتا ہے کہ ہم گندے ہیں۔ ٹیکس لیتے ہو، ساری چیزیں لیتے ہو، لیکن ورک نہیں ہوتا ہمارے محلوں میں تو گندگیاں نظر آتی ہیں۔ قوموں کو غلام بنانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے بہت سارے پڑیا، بہت ساری باتیں چھوڑی جاتی ہیں، پھیلائی جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ کہی گئی کہ مسلمان گندے ہوتے ہیں۔ جھوٹی بات ہے۔ جھوٹی بات ہونے کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ پاکی طہارت کی حدیثیں سنتے رہتے ہیں، کپڑے کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کے کپڑے گندے تھے، میلے تھے، وسیختن میلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی آئے، پتہ چلا اور صحابہ کے کپڑے صاف تھے، سب کے صاف تھے۔ لاکھوں میں ایک دو اگر ایسا ہو جائے تو ایک دو کو دیکھ کر کے پوری کمیونٹی کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا، لیکن اسلام ایک فرد پر بھی نظر رکھتا ہے، ایک فرد کو بھی حکم دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پانی نہیں ملا کہ تھوڑا صفائی کر لیں، ان کو بال صحیح کرنے کے لیے کنگھی نہیں ملی کہ بال کو صحیح کر لیں، حکم فرمایا اور پھٹکار لعنت تنبیہ فرمائی۔ پتہ چلا کہ اگر ہمارے پاس اچھے کپڑے نہ ہوں، پرانے کپڑے ہوں، تو اس کو بھی دھل کر کے صاف کر لینا چاہیے۔ ہمارے جسم پہ پرانے کپڑے ہو چلے گا، لیکن میلا کچیلا ہو، یہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ہم کپڑوں کو صاف کر لیا کریں۔ تو کپڑے صاف ہونے چاہیے، اللہ نے وسعت دی ہے تو وسعت اور حیثیت کے مطابق اچھا کپڑا پہننا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سفر میں جائیں، دوسری قوموں سے ملاقات کا موقع آئے تو وہاں اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا پہنا، اس کپڑے کی قیمت اس زمانے میں اگر 1 کروڑ روپیہ نہیں ہوگی تو لاکھ روپے سے کم کسی بھی حال میں نہیں ہوگی۔ اس کپڑے کو غیروں سے جب ملاقات کرتے تھے، نیتاؤں سے، سرداروں سے، دوسری قوم کے نمائندوں سے، تو اس کپڑے کو پہنا کرتے تھے، زیبتن کیا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ سفر میں جائیں تو ایسا نہ کریں کہ میلا کپڑا ٹرین میں پہنے ہوئے ہیں، پھر سسرال پہنچے، جہاں منزل پہ پہنچے تو بس اسٹینڈ پہ بدل لیا کپڑا۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ راستے میں غیروں کے سامنے بہتر سے بہتر کپڑا ہم کو پہننا چاہیے۔ انہوں نے جھوٹی بات چلا دی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنی دین اور شریعت کے حکم کے مطابق پہنیں۔ کپڑوں کی نوعیت اور کیفیت کے بارے میں ایک بات آتی ہے۔ کرتا پیجامہ ہے، پینٹ بوسٹ ہے۔ اس سلسلے میں پینٹ بوسٹ، کرتا پیجامہ، شریعت میں یہ چیزیں مقرر نہیں ہیں کہ کون سا کپڑا ہونا چاہیے۔
جس چیز سے آپ کی شرمگاہ چھپ جائے، جس چیز سے آپ اچھے لگے، جس کپڑے سے، وہ سارے کپڑے اسلام میں سب کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی، شامی اور کفار کے ملکوں میں بنے ہوئے کپڑے پہنا، وہاں سے آئے اس کو پہنا، پتہ چلا کہ دوسرے لوگوں کا کپڑا تھا، دوسری قوموں کا کپڑا تھا، لیکن آپ نے اس کو پہنا۔ پتہ چلا یہ کرتا پیجامہ اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، حفاظ کو دیکھتے ہیں، یہ مسلمانوں کا، بزرگوں کا، علماء کا لباس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا، جو اس کی تصویریں موجود ہیں اور حدیثوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، جبے اس طرح سے ہوتے تھے۔ تو سنت تو یہ ہوگا کہ یہ کرتا پیجامہ اس انداز کا لباس پہنے، سنت ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو کپڑے پینٹ شرٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، جن سے بے پردگی نہ ہو، وہ کپڑے بھی پہننا جائز ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر ملکوں میں بنے ہوئے کپڑے کو جسم پر پہنا ہے، وہ اس سے اجازت معلوم ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی پینٹ بوشٹ پہن لے تو ہمیں اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور جو کرتا پیجامہ پہنے صرف اسی کو افضل نہیں سمجھنا چاہیے، وہ بھی جائز، یہ بھی جائز۔ کرتا پیجامہ یہ افضل ہے، یہ سنت ہے۔ جتنی روایتیں، اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی انداز کا کپڑا پہنتے تھے، ایک چادر نیچے باندھتے تھے، ایک چادر اوپر اوڑھتے تھے، امامہ سر پہ ہوتا تھا، امامہ کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، کبھی بغیر ٹوپی کے امامہ ہوتا تھا اور کبھی بغیر امامے کے ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ زندگی کی دوسرے موقعوں پر صرف مسجد میں نہیں کہ میلی کچیلی پلاسٹک کی اور کھجور کی بنی ہوئی ٹوپی سر پہ رکھ لے نماز پڑھنے لگے۔ نماز ایسی ٹوپی سے، ایسے خراب کپڑے میں مکروہ ہوتی ہے۔ ایسا لباس جو مہمان بن کر کے نہ جا سکو، لوگوں کے بیچ میں نہ پہن سکو، اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ٹوپی سنت ہے، امامہ باندھنا سنت ہے۔ آپ کو امامہ میں دشواری ہوتی ہے تو کم سے کم ٹوپی بازاروں میں لگا رہے۔ ٹوپی اگر لگائیں گے تو ہماری پاپولیشن دکھائی پڑے گی، تعداد دکھائی پڑے گی، اور سنت کو ادا کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سر سے چپکی رہتی تھی، صحابہ کرام کی ٹوپیاں سروں سے چپکی رہتی تھی، کچھ ٹوپیاں ایسی ہوتی تھی اوپر رہا کرتی تھی، کچھ ٹوپیوں کا تذکرہ تھا اس میں سوراخ رہا کرتا تھا۔ کانت امام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متقیاً، صحابہ کرام کی ٹوپیاں سروں سے چپکی رہا کرتی تھی۔ تو ہم صرف مسجد میں ٹوپی لگانے کا اہتمام نہ کریں، بازاروں میں بھی کاروبار تمام موقع پر ٹوپی لگانے کا اہتمام کریں۔ اور جو یہ پینٹ شرٹ ہے اس کے بارے میں بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی، شامی، ان تمام لوگوں قوموں کے لباس کو پہنا ہے۔ لبس جبۃ رومیۃ ضیقۃ الکمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومی جبہ پہنا جس کی آستینیں تنگ تھی، جیسے اس زمانے میں آستین بنتی ہے، رومی انداز کا ہے۔ اس زمانے میں جو آستین بنتی تھی اس طرح نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہیں سے کٹ جاتا پورا، آستین کا جھولا ہوتا تھا، آستین یہاں باندھ دیتے تھے، اس کے اندر سامان رکھ کے چلا کرتے تھے ایسے پہلے زمانے میں۔ یہ ڈھیل آستین ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ جو آستین ہماری ہے، ہم جو دیکھتے ہیں اس انداز کی رومی اور یہ شام کے لوگ پہنا کرتے تھے، غیر مسلم، ان کے لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ اور جسم پہ ایک روایت میں آتا ہے، دوسرے کسرانیہ، کسرا بادشاہ جو یہ تھے غیر مسلم، ان کے یہاں کا لباس آیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا، کہتی ابی بکر ان اخذ جبۃ طیالسیۃ طیاسیلیۃ کسروانیۃ، ایک کسروانی جبے کو نکالا۔ پتہ چلا کہ یہ غیر قوموں کا جو لباس ہے، اگر ان سے ہماری مشابہت نہیں ہوتی ہے، ان کی تہذیب کو فروغ نہیں ملتا ہے، تو وہ پہن سکتے جیسے اس زمانے میں پینٹ پہنتے ہیں۔ وکان عند عائشہ، حضرت عائشہ کے پاس تھا، فلما قبضتها، جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے جبے کو لے لیا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے۔ ونحن نغسلها للمرضى ونستشفى بها، ہم اس کو دھلتے تھے اس کپڑے کو، اور اس کپڑے کے دھون سے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، اس سے برکت حاصل کرتے تھے اور مریضوں کو پلاتے تھے یا سر و پیشانے پہ مل دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے لباس سے بہت سے لوگ فیض حاصل کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ جائز ہیں۔ جو ناسمجھ اور نادان لوگ ہیں وہ بزرگوں کے تبرکات کا انکار کرتے ہیں، وہ ناسمجھی کی بات ہے۔ ٹوپی وغیرہ کی بات آ گئی، رنگ کی بات رہ گئی۔ رنگ کے سلسلے میں ریڈنیس، گرینیس اور یلونیس،
پیلاپن ہلکا سا سرخ رنگ ہو، ہلکا سا کالا اثر ہو، ہلکا سا ہرا اثر کپڑے پر ہو، اس طرح کے کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ اس لیے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کھیتی میں محنت اور مشقت کے کاموں میں رہتے ہیں، وہ اس قسم کے کپڑوں کا دھیان دیا کریں۔ پیلا اور لال کے سلسلے میں اگر گاڑھا پیلا ہے تو منع کیا گیا، لال ہے سرخ پوری طرح سے تو اس کپڑے سے بھی منع کیا گیا۔ اس لیے پیور لال اور بالکل پیلا اس کپڑے کے پہننے سے بچیں۔ کپڑا ایسا ہلکا پیلا رنگ اس پر آ جائے، دھاری آ جائے لال کی، یہ جائز ہے، یہ سنت ہے۔ کالا پن ہو، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ لباس کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البسوا الثياب البيض فإن أطهر وأطيب، تم سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ بہت زیادہ صاف اور بہت زیادہ پاکیزہ رہنے والا کپڑا ہوتا ہے۔ سفید کپڑا پہنا، ہلکی سی مٹی لگی پتہ چل جاتا ہے کہ گندگی لگ گئی، دھلنے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے۔ رنگین کپڑا دھول جما جا رہا ہے، میل جما جا رہا ہے، پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کپڑا گندا ہو کہ نہیں گندا، تو میل کو لادے لادے انسان گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ سفید کپڑا تم پہنا کرو، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند جو کپڑا تھا وہ سفید کپڑا پسند تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی رعایت کرتے ہوئے، آپ کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے کم سے کم جمعہ کے دن تو پہن لیا کریں کپڑا، یا جو لوگ بیٹھ کر کے آفیشیل ورک کرتے ہیں وہ لوگ پہن لیا کریں، جو صاف ستھرے کام کرتے ہیں، زیادہ دفعہ کشی دھول دھڑکا میں نہیں رہتے ہیں، وہ تو سفید کا اہتمام کریں۔ جن کی مجبوری ہے، مجبوری کیا ان کی سعادت ہے، جو اپنے ہاتھ سے اینٹ اور پتھر کا کام کرتے ہیں، وہ سب سے بہترین روزی حاصل کرنے والے ہیں، وہاں سفید کپڑا پہن کے جائیں گے، کپڑا گندا ہو جائے گا۔ تو سنت جان کر کے ہلکا بلیکنیس، گرینیس اور پیلا والا ہلکا پیلا اثر ہو، ہلکا کالا اثر ہو، ایسا کپڑا پہن لیا کریں۔ آپ نے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، تم اپنے مردوں کو سفید کپڑے میں دفنایا کرو، سفید کپڑے کو پہنا کرو۔ دوسری روایت میں فرمایا ان احسن ما زرتم فی قبورکم ومساجدکم البیاض، سب سے بہترین کپڑا جس کپڑے کو پہن کر کے تم قبروں میں جا کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہو، سب سے بہترین کپڑا جس کو پہن کر کے تم مسجدوں میں حاضر ہو سکتے ہو، اللہ کو پسند ہوگا جو سب سے بہتر کپڑا، وہ کپڑا کیا ہے؟ البیاض، سفید کپڑے اللہ کو زیادہ پسند ہیں۔ تو ہم یہ کریں، اہتمام کریں، فکر کریں کہ سفید کپڑا پہن کر کے مسجدوں میں حاضر ہوا کریں گے، جس طرح مردوں کو ہم سفید کپڑے میں دفن کرتے ہیں۔ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں گرد غبار جسم پہ نہیں آتا ہے تو وہاں بھی سفید کپڑا پہننے کی کوشش کیا کریں۔ محنت جفا کشی کا کام کرتے ہیں تو اس سلسلے میں رنگوں کے بارے میں بتلا دیا ہم نے، ہلکے ہلکے رنگ کے انداز میں مرد کپڑا پہن سکتے ہیں اور پہن لینا چاہیے، لیکن جب صاف ستھرا کام ہو تو اس میں سفید کپڑا پہننا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔